ایک بار پھر حاضر خدمت. یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ جو مغرب کا فلسفہ تھا اس دور میں، اقبال کا کنٹمپوریری فلسفہ تھا، اس میں جو خودی کا تصور ہے یا ذات کا تصور ہے وہ ماحول سے جنریٹ ہو رہا تھا. یعنی وہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ آپ کا ارد گرد ہے، آپ کی جو روایت ہے شعور کی، اس کے اندر سے خودی جنم لے رہی ہے، تشکیل پا رہی ہے. جبکہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی ہے جو اصل میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے ساری کی ساری شعوری سطح پر. تو اس میں ذرا ایک مختلف نظر نہیں آتے اقبال یہاں اس روایت سے؟ میں نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ دو سنویت کے قائل تھے. ایک ہمارا پیورلی فزیولوجیکل سومیٹک میٹیریل ایگزسٹنس ہے، ایلیمنٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو روحانی ہے، اسپریچول ہے، دا ڈیوائن اسپارک ان مین وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اس اعتبار سے رومی ثانی ہیں جنہوں نے انسان کی جو ایک عظمت ہے اس کے حوالے سے انتہائی پرشکو خیالات کا اظہار کیا ہے. اور جو اس وقت کا دور تھا اس کو بھی تھورلی انہوں نے پڑھا ہے. بالکل صحیح کہا قاضی صاحب نے کہ ہیگل کا فلسفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بریڈلے، بوزینکویٹ اور دوسرے لوگ تھے، میک ٹیگرٹ خود ان کے استادوں میں سے شامل تھے. تو ان سب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو اپنے خیالات کو کی وہ تشکیل کی ہے وہ بہت اہم ہے. اور میں اس کانٹیکس میں خاص طور پر بیان کروں گا کہ جو ایک اوور آل سنویت کا ایک جو دور تھا، ہیگل نے بات کی ہے ڈیر گائسٹس وزنشافٹن، ڈیر گائسٹ دا ہیومن اسپرٹ، دا ڈسپلنز آف دا ہیومن اسپرٹ، اور ناٹ وزنشافٹن. یعنی ایک نیچرل سائنسز ہیں، امپیریکل نیچرل فیکچوئل سائنسز، اور دوسری وہ سائنسز ہیں جو ہیومینٹیز ہیں، جو ہیومن سول، ہیومن بینگ سے ڈسکس کرتی ہیں. تو اس کانٹیکس میں علامہ اقبال نے ایک انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو سبجیکٹیوٹی ہے، جس کو پھر کیرکیگارڈ نے بھی زیادہ ڈیولپ کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس کی بات کی ہے، انفرادیت کی بات کی ہے. اور جس طریقے سے قرآن کے اندر آیا ہے کہ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، یعنی انسان صرف ایک سوشل بینگ نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ذات، اپنی انفرادیت اور اپنا ایک سبجیکٹیوٹی، سبجیکٹہڈ، اس کی بات ہمیں ریکنسٹرکشن کے اندر ملتی ہے. ٹھیک ہے، جس ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی اس میں اقبال نے خودی کو اور اس کا جو ایک فلسفیانہ روایت ہے اس کا ذکر کیا، اس کو وضاحت کی انہوں نے، اور روحانی تجربے کی خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا. ایک صوفی کا تجربہ بھی دس ایک روحانی تجربہ ہے. اقبال بھی اس کو بیان کرتے ہیں ریکنسٹرکشن میں. آپ کو ان کے جو بنیادی جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ خورشید صاحب، میری طالب علمانہ رائے میں علامہ اقبال کا روایتی تصوف کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایمبیولنٹ محسوس ہوتا ہے. اس میں ایک ایمبیولنس ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف وہ بہت لپکتے ہیں چونکہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں، فنکار ہیں، اور تصوف میں کئی یعنی انسان کی شخصیت کی جو ترتیب و تہذیب جو جس طرح تصوف میں ہوتی ہے، شاید اس چیز سے بھی وہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ وحدت الوجود سے تو وہ بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور اس کی واضح سی بات ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وحدت الوجود سے پھر ایک پرسنل خدا کا جو پرسنل گاڈ کا تصور ہے وہ ختم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وحدت الوجود تو پھر نفی ذات پہ کھڑا ہے نا، کہ آپ جب قطرہ دجلہ میں جائے گا تو اپنی انفرادیت وہ کھوئے گا، اور وہ اپنی انفرادیت کو لے کے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتے. تو اس لیے ایک بہت اگر بہت اوور سمپلیفائی اگر نہ ہو رہا ہو تو روایتی تصوف سے تو خودی کا مجھے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ایک اور بھی بات ہے کہ تصوف میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فنا فی المرشد اور کا بھی ایک تصور ہے، اور پھر بیعت کا ایک تصور ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں اپنے پوری روایت. تو وہ تو نہ تو علامہ اقبال کی زندگی وہ متاثر بہت ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے وہ مطالعے کے ذریعے بھی ہوتے ہیں ایک روحانی تعلق، مگر باقاعدہ انہوں نے کبھی بیعت کی ہے یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی بات. صوفی کے تجربے کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہونا چاہیے. اب اس کو انگلش سے جب نذیر نیازی صاحب نے ترجمہ کیا تو انہوں نے یہی کیا ہے کہ تاکہ شہوانی خواب کو رحمانی خواب سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ فرائڈ کی تھیری ہے کہ بہت سارے خواب اس وجہ سے بھی آتے ہیں، اورینٹیشن. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے چونکہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا ایک کریٹیکل مائنڈ ہے، وہ تو یہ بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی شیخ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مجھے یہ کل یہ خواب آیا ہے یا مجھے تواتر سے یہ خواب آ رہے ہیں اور خواب میں نے یہ کچھ دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے تاکہ بات سیف ہو. آپ اس کی بنیاد پہ اگر
کچھ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے. اور اس میں جی میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ بھی دیکھ لیے کہ فلسافیکل ایک پرابلم تصوف کا ساتھ یہ بھی ہے, کسی نوعیت کا بھی تصوف ہو, کہ اس میں جو تجربہ ہے وہ امپریشن کی صورت میں آئے گا نا جی, وہ تاثر کی صورت میں آئے گا. میں نے بات آپ تک کنوے کرنی ہے تو میں اس تاثر کو تعقل میں تبدیل کروں گا. دوسرے لفظوں میں فلسفے کی زبان میں کہیں گے کہ امپریشن کو میں نے پروپوزیشن بنانا ہے, وہ کیا بن پاتی ہے. اسی لیے صوفیہ کبھی شاعری کا سہارا لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے پوری دنیا ہے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے راگ ملتانی ایجاد کیا. کئی صوفیہ میوزک سے بہت وابستہ تھے, جیسے نظام الدین اولیاء ہیں, انہوں نے امیر خسرو ہیں, اس طرح کے نام. شاعری سے بہت زیادہ وہ قریب تھے. اب وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کیفیت کیا لفظوں میں یا اس قسم کے کسی آرٹ فارم میں پوری طرح بیان ہو پاتی ہے. ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.